اس سنڈے کچھ زیادہ کتابیں نہیں اٹھائی، لیکن جو اٹھائی ہیں وہ بہت زبردست ہیں. سنڈے بازار کے اندر سے تو آئی تھوٹ آپ سے شیئر کریں. ایک کتاب جس کی 3 4 دکانوں کے اوپر میں نے کاپیز پڑھی ہوئی دیکھی ہیں، انگلش لٹریچر کے اوپر. آ، ابتدا کے اندر میں اتنی موٹی کتاب آپ کو، پیئرسن کی یہ چھپی ہوئی ہے انگلش لٹریچر کی، اور کینیڈی اور گایویا نے بیچ میں آرگنائز کی ہوئی ہے. آ، اس کے اندر کافکا کے بارے میں فار ایگزامپل مختلف لٹریری بندوں کی بایوگرافیز، ان کے ایکسرپٹس، اور اس کے بارے میں پھر آپ لٹریچر کے بارے میں نا کہ سوالات وغیرہ، اگر آپ نے پراپرلی لٹریچر کو اپریشیٹ کرنا ہے، پراپرلی ٹیکسٹ بک کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. ابتدا میں ایک بندے سے میں نے کہا کہ جی 700 روپے کے اوپر یہ میرے لیے بیچ میں رکھ لے، بٹ آگے گیا تو ایک اور دکان میں 500 کی پڑی تھی، پھر ایک اور دکان کے اوپر بھی. یہ سنڈے بازار کی میں بات کر رہا ہوں لاہور کے اندر. یہ جو پاک ٹی ہاؤس کے باہر، انارکلی کے باہر جو لگتا ہے وہاں پہ، یہ اگر آپ کو کتاب ملے ضرور اٹھائیے 700 میں. probably the best book on literature that I've come across with. اور ہر نہ صرف سوال و جواب لٹریچر کو، اور وکیلوں کے لیے خاص طور پر لٹریچر پڑھنا اور اس طرح کی کتابیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا کام بھی دوسروں کی چیزیں پڑھ کے کرٹیسائز کر کے اس کے اوپر نقطے اپنا اوپینین بنانا اور اس کو پھر بیچ میں ایکسپریس کرنا ہے. سو اٹ از اسینشیل فار لائرس ٹو ریڈ لٹریچر، ناٹ دیٹ کہ ہم کورٹ کے اندر کوٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا وہ کہا وغیرہ، بٹ اٹ آپ کے جو کریٹیکل سکلز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے مسٹ ریڈ لٹریچر. ایک اور کتاب جو کہ پڑھی تو خیر آج تو نہیں خریدی، کافی اس کی ملٹیپل کاپیز پیچھے بھی پڑھی، ہر وکیل کو پڑھنی چاہیے، اور اس کے اوپر میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا. میکنگ یور کیس. اینتھونین اسکلیا فوت ہو گیا ہوا امریکن یو ایس سپریم کورٹ کا پرابلی لیڈنگ جج تھا. برائن اے گارنر بندہ وہ ہے جو کہ آپ کا بلیکس لاء ڈکشنری اور بھی کتابوں کے اوپر، آئی تھنک پلین انگلش لیگل رائٹنگ کے بارے میں کے نام سے بھی ایک کتاب اس نے لکھی ہوئی ہے، بہت زبردست. اسینشل ہے، امریکی اسٹائل کے اندر لکھتا ہے، مگر اگر آپ نے وکالت سیکھنی ہے کہ وکالت کیسے کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ میں نے مارک کر کے بھی اندر رکھا ہوا سیٹ مختلف ایڈوائس ہر سٹیج کے اوپر، سٹ ڈاؤن اینڈ رائٹ، دین ریوائز اگین اینڈ فائنلی ریوائز، کہ ملٹیپل ٹائمز آپ کیسے اس کو تیار کریں. اپنا تھوڑا سا لکھ کے اپنی پلینٹ تیار کر لی، اس کے بعد موو اوے فرام دیٹ. میں فار ایگزامپل لکھتا ہوں سب سے پہلے اپنا پریئر کلاز لکھتا ہوں، پھر باقی ساری پلیڈنگز لکھتا ہوں، پھر واپس آ کے پریئر کلاز ریوائز کرتا ہوں، پھر ساری چیزیں ریوائز کرتا ہوں، پھر جج کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ایز ویل. اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ if you have time and the friends, get some good lawyers, a lawyer who is not intimately familiar with the case, one who knows as much about the facts, the relevant law as the judge, to read your brief, to give it a quick read, about as quick as a judge will be. اب آپ نے اتنی ڈیٹیل میں کہانی وغیرہ امپورٹنٹ چیزیں اچھی جو آپ نے پلیڈنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے خود نہیں لکھنی ہوتی کہ یار اپنے شوق میں ساری چیزیں لکھ دیں. جج کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اگر آپ نقطے پہ نہیں آ پاتے، میں تو ہمیشہ اپنا جو پہلا یہ دوسرا پیراگراف میں سارا کیس ایک پیراگراف میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں، اور پھر بیچ میں فیکٹس کی طرف آتا ہوں کہ اصل میں ڈیٹیل کے اندر تھوڑا سا یہ چیز ہے. آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا. خیر اب یہ تو زیادہ ٹاکنگ بکس کا ہے، بٹ اس کے اندر لیگل ٹریننگ بھی ہوگی. ون آف دا بیسٹ بکس یو شوڈ آلسو آلویز گیٹ. 30 روپے کی تھدی کے اندر ون آف مائی موسٹ فیوریٹ کامکس آف آل ٹائم، فیوریٹسٹ کامکس، ایسٹرکس دا کال. ایسٹرکس کی بے شمار کامکس وغیرہ بنی، آئی تھنک 35 30 تک کامکس تھیں. 30 روپے کی تھدی کے اندر تھی، تو مومن کو بنا کے دوں گا. اس کے کارٹونز وغیرہ بھی آئے ہیں. دیکھ دیٹ آپ مومن کو کہوں گا کہ یہ پڑھے. پرابلی دا گریٹسٹ سنگر آف آل ٹائم انگریزی کے اندر اگر کسی کو تصور کیا جاتا تو فرینک سیناٹرا کو کیا جاتا ہے. میرے دوست نے ایک یہاں پہ بیچ میں پاکستان کے اندر بھی فرینک سناٹرا کے گانا بنانے والا پور لٹل رچ بوائے کا شہزاد جو ہے اس نے بینڈ بیچ میں بنایا ہوا، وہ بھی یہاں پہ یہ کر. خیر آئی کیپ ڈائگریسنگ، آج موڈ ہے اس طریقہ. نائٹ اینڈ ڈے یہ ہے سناٹرا کی جو مختلف البمز ہیں ان کی ریویوز کے بارے میں. ان اکارڈنس ود آل اونلی دا لونلی، میوزک فار لورز، کم ڈانس ود می، نائس اینڈ ایزی، ان کی نہ صرف البم کے ریویوز اور پوائنٹ آف ویوز ہیں، تصاویر بھی بہت اچھی ہیں. 400 روپے کی مل رہی تھی، سو آئی پکڈ اٹ اپ. 300 کی بلکہ 100 100 روپے کی. ایک زمانے میں آئی ونٹ وش اس طریقے سے ابھی بھی چھپے وغیرہ اس انداز کی. قائد اعظم جب فوت ہوئے تو ان کی یاد کے اندر بیان ہے کہ قائد اعظم انہوں نے اخباروں کے ایکسپٹس اور ایک شاہکار کتابوں کے پتلی سی اس زمانے میں میرے خیال میں شاید 1 روپے 2 روپے 50 پیسے کی تھی. میں نے خریدی ہے یہ 100 روپے کے اندر. اگر آپ کو یوز میں مل جائے اس طریقے کی کافی کلیکشنز وغیرہ ہیں آپ کو ملتی.
اردو کے 4 مزاحیہ شاعر شاہکار کتاب کے اندر، اس کے اندر کون کون سے ہیں؟ ظریف لکھنوی، سید محمد جعفری کو تو ضرور پڑھا، شوکت تھانوی بھی، مجید لاہوری کو بھی دیکھا ہوا ہے، ظریف لکھنوی کو نہیں پڑھا ہوا تھا، تو I'll check it out. دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا پڑھنے کے قابل ہے. بوکھلائے وہ میرا دل جو ذرا لینے میں ہاتھ ان کا کبھی دہنا کبھی بایاں نکلا، اغیار کی شرکت سے اٹھانا بھی گراں ہے، ہم سے تیرے احسان کا چھپر نہ اٹھے گا. آئیں، خیر. فیملی پلاننگ، اے میرے بچے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو، یاد رکھ پچھتائے گا تو میرے گھر پیدا نہ ہو، تجھ کو پیدائش کا حق تو ہے مگر پیدا نہ ہو، میں تیرا احسان مانوں گا اگر پیدا نہ ہو، اے میرے بچے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو. فیملی پلاننگ. اللہ معاف کرے، یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ شاہکار ہے میر، میر تک کی میر کی ہے، بلکہ میں بھی چند دن پہلے ہی ریکمینڈ کر رہا تھا بندیال صاحب سے، میری ریٹائرمنٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو از کوائٹ انٹو لٹریچر. آئی واز مینشننگ کہ وہ شیر شور انگیز جو ہے، کیا نام ہے یار، جس نے کئی چاند زیر آسمان تھے، ناول بھی جنہوں نے لکھا ہوا ہے انڈیا سے، پرابلی لیڈنگ اردو کا کرٹک، ان کے بارے میں یہاں پہ پڑھا بھی ہوا ہے ابھی آپ کو. شیر شور انگیز اور میر کے بیسکلی 4 والیومز کے اوپر کتابوں کا مجموعہ ہے، مختلف غزلوں کو لے کے اور اس کے بارے میں کامنٹ کیا ہوا ہے. سو چاکار میر، اسی طریقے سے میر کی کلیکشن وغیرہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے، بیکاز غالب سے زیادہ میرے خیال میں عام فہم میں زیادہ آپ کو دل کو بھی لگتا ہے. ایک زمانے میں اوائڈ کرتا تھا کہ ہر وقت روتا رہتا ہے، غالب کی شوخی مجھے زیادہ پسند تھی، مگر اب میر کی مجھے ویلیو زیادہ ہوئی. یہ خیر رائڈنگ کے بارے میں کسی زمانے میں مومن کو تھوڑا بہت شوق ہے، تو رائڈنگ کی جو مسٹیکس وغیرہ پرابلمس ہوتی ہیں ان کو کیسے فکس کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ چھوڑیں. بٹ ایک کتاب جو کہ میں نے شوق سے پڑھی، مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، کرسچیانٹی کے بارے میں بائبل میں نے البتہ پڑھی ہوئی ہے کافی اس کے حصے، مگر اسٹوری آف کرسچیانٹی میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا اور کرسچیانٹی کا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا آرک ہے، وہ اب کہاں کیسے آگے نکل گئے ہیں، کیا کیا ان کے بندے ان کے ریلیجن سے دور نکل گئے، ان کی کیا ڈائریکشن تھی اور ہماری کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے کس طریقے سے. جیسے کہ میں نے بتایا ڈی کے کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں ہمیشہ بڑی زبردست ہوتی ہیں، مختلف ویسٹرن یورپ ریٹرنز ٹو کیاس، دوسری لڑائی مار کٹائی جو ان کی ہوتی رہی، ان کی مینیوسکرپٹس کیسی ہوتی تھیں، موناسٹسزم، ان کے مختلف جو سکولز آف تھاٹ وغیرہ تھے انہوں نے کیسے یونائٹ کیا، کس کس کے بارے میں پڑھ کے بتاؤں گا. کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے، سینٹ آگسٹین وغیرہ بھی. پشتو سیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ 30 روپے کی بیچ میں تھدی کے اندر ملی تھی، تو وہ دار ہے اشاعت سرحد، اچھا پشاور سٹی سے چھپ کے آیا ہوا، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے دعویٰ تانا ساری ولار وہ، اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، سیکشن مختلف چیزیں ساری کی ساری لکھی ہوئی ہیں. ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے خیر پشتو تھوڑی بہت آنی چاہیے، چند کلائنٹس اور دور کے رشتہ داروں کے ہیں. ایک کتاب جو کہ مجھے آج اٹھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں میرے سے مانگے تھے، اور آج مجھے وہ کتاب اٹھاتے ہوئے بہت یاد آئے، جاوید جبار کی بٹ پرائم منسٹر، انہوں نے جو لکھی ہوئی تھی. آئی تھنک میں نے اس کی کاپی لے کے بھی ان کو ایک شاید وین گارڈ سے دی تھی، بٹ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. اوون بینٹ جونز کا بھی اس میں کامنٹ کیا ہوا، سو آئی پکٹ اٹ اپ. جاوید جبار صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں گورنر تھے شاید ان کے ٹائم کے اندر، is public intellectual, several awards, senator tha. He received 2 cabinets, served in 2 cabinets as federal minister and one as cabinet as minister of state. اور ہاں انہوں نے ان کی لکھا ہوا اخباروں وغیرہ میں بھی پڑھے لکھے لوگوں کا، آئی تھنک پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے، تو اس ٹائم کا اس کے بارے میں تو ان کی یاد میں ہے، کتاب اٹھائی ابو کی، پڑھوں گا، سوچوں گا. میجک ٹرکس میں اس لیے اٹھاتا رہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں مومن کو میں سکھاتا ہوں، وہ پھر اپنے دوستوں کو جا کے امیز کرتا ہے. ووڈو، وینش اور یہ مختلف ساری کی ساری چیزیں. اب کتابیں آج زیادہ نہیں اٹھائیں گی، یہی اٹھائی ہیں. آئی تھاٹ کا کافی عرصے کے بعد ابھی چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو بنایا تھا، اس کے اوپر اچھے مزے کے رسپانسز اور جوابات آئے، کافی دوستوں کے میسیجز آئے کہ یار لگے رہا کرو. سو آئی تھاٹ آپ سے شیئر کروں. آج ابھی سنڈے کے اندر کام کر کے دفتر سے اٹھ رہا تھا، تو آئی تھاٹ کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگلے کل کافی 2 بھاری بھرکم سنگل اور ڈی بی میں بھی کیسز ہیں، اس کی ٹینشن گھٹانے کے لیے کتابیں اٹھائی تھی، تو
اب دیکھتے ہیں مقدمے جیتتے ہیں کہ نہیں وغیرہ، ڈسٹریکشن تھی کہ میرے لیے اچھی چیز تھی یہ۔ چلیں سلامت رہیں، انجوائے کریں ویکینڈ، اور گپ وغیرہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اسٹے ویل، بائے بائے۔